ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین کرام اور عزیز طلبہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا اور جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جمع ہو کر علم حاصل کرنے کی فضیلت آپ سے مخفی نہیں ہے۔ دور دراز سے آپ لوگ چل کر اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی راستہ چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یعنی آپ کا چل کر کے مسجد میں آنا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہے ہیں۔ اب تمہیدی گفتگو زیادہ نہیں کر کے اب ہم لوگ سیدھے اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ سوال نمبر 49، بسم اللہ۔ 48، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ نہیں، 48۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ چلیے، شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمریں کیا تھی؟ ہاں، یعنی دونوں کے وقت شادی کے وقت دونوں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی، ایج کتنا تھا دونوں کا؟ چلیے، شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ہاں، یعنی شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال 25 ایئرس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال 40 ایئرس۔ چلیے، شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنے سالوں تک زندہ رہی؟ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال تک بحیات رہی۔ ہاں، یعنی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی ساتھ میں۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کتنی شادیاں ہو چکی تھی؟ ہاں، یعنی یہ ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ بیوہ تھی، تو اس سے پہلے کتنے نکاح آپ کے ہو چکے تھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ جی، ایک عتیق بن عائز مخزومی سے، دوسری ان کے انتقال کے بعد ابو حالہ تمیمی سے، ہاں، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا بھی انتقال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نکاح میں آنے سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی نامی شخص سے، اور دوسری شادی جو ہوئی تھی وہ ابو حالہ تیمی نامی شخص سے ہوئی تھی، اور ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بیوہ تھی،
اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ چلیے، دوسری مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد کیا کسی نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا؟ بیوہ ہونے کے بعد ان کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول نہیں کیا تھا۔ قبول نہیں کیا، یعنی بیوہ ہو کر کے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں تھیں تو بہت سارے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ چلیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، ہر خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ذکر کرتے، ان کی سہیلیوں کی عزت کرتے اور انہیں تحفے بھجواتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہر خوشی کے موقع پہ، ہر مناسب موقع پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی آپ اپنی مجلس میں، اپنے محفل میں ان کا تذکرہ کرتے، اور آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگر کوئی بھی چیز بنتی اچھی چیز تو ام المومنین حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو وہ ضرور بھیجواتے تھے آپ۔ چلیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جبکہ اوروں نے میرا انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی جبکہ دوسروں نے مجھے جھٹلایا، مجھے اپنے مال میں شریک کیا جبکہ اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اسے اولاد دی جبکہ اور بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں سیرت میں ایک پہلو ہمارے لیے ہے، دیکھیے کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کا تذکرہ کیا؟ بولیے، ہم لوگوں کے پاس آج پیمانہ کیا ہے شادی بیاہ کا، یا کسی سے محبت کا، یا کسی سے دوستی اور دشمنی کا؟ خوبصورتی پیمانہ ہے۔ آدمی خوبصورتی سب سے پہلی چیز دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اول نمبر پہ کیا دیکھنی چاہیے؟ بولیے، ایمان، دینداری، یہ سب سے پہلے نمبر پہ۔ جب پوچھا گیا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتی ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہو کر کے آتے تھے، وہی جب آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کو سہارا دیتی تھی، آپ کے مصیبت میں، آپ کے غم میں، آپ کے تکلیف میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ آج کل کے عورتوں کی طرح نہیں کہ جب شوہر اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو اس سے بہت محبت ہے، اور جیسے شوہر تھوڑا کمزور پڑا یا بیمار پڑا تو بیوی چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ معاملہ نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے تھا کہ ان کی دوستی ایمان کی بنیاد پر تھی۔ محبت کس بنیاد پر تھی؟ ایمان کی بنیاد پر تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے میری تصدیق کی جبکہ دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب پورے مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، انکار کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کاہن ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، اس وقت حضرت خدیجہ آپ کے اوپر ایمان لاتی ہے نا؟ کہا اس نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اوروں نے مجھے محروم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں
کہ بہت مالدار تھی، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی وجہ کیا بنی؟ بولیے، بھول گئے؟ تجارت کے لیے بھیجا تھا نا، مال ان کے پاس تھا اسی لیے انہوں نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ بنی شادی کی۔ 3 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا۔ کس نے؟ مکہ والوں نے۔ اس وقت یہ لوگ شیب ابی طالب میں، مکہ سے ایک جگہ ہے اوپر کی طرف، گھاٹی ہے پہاڑوں کے درمیان، وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رہتے تھے، درخت کے پتے کھاتے تھے اور چمڑوں کو بھگو کر کے پانی میں اس کو چباتے تھے، اس کو چوستے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ 3 سال میں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی دولت کہاں گئی؟ بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام میں پوری دولت لگا دی اور ام المومنین نے خوشی خوشی اپنی پوری دولت اپنے شوہر کے حوالے کر دی کہ آپ کو جیسا چاہیے ویسا آپ خرچ کیجئے، یہ آپ کا ہی مال ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے مال میں شریک کیا جبکہ اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ رب العالمین نے ام المومنین حضرت خدیجہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی۔ آپ کی دوسری بیویوں میں سے کسی سے آپ کو اولاد نہیں ہے۔ چلیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ وہ اور ان کے شوہر بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے دین کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، پھر لوٹ آئے تھے اور لوٹنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کون ہے؟ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے دین کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر لوٹ آئے، اور لوٹنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ بھی کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ دوسری بیوی بھی بیوہ تھی۔ چلیے، اب کیا ہوا پتہ چلا؟ پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسری بیوی ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہ تیسری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ چلیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی ایک واحد بیوی ہے جو کنواری تھی، یعنی شادی سے پہلے ان کا کہیں شادی نہیں ہوا تھا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ چلیے، نکاح کب ہوئی، رخصتی کب ہوئی، یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہوا، اور رخصتی اس کے 4 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے پہلے سال ہوا۔ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد، ہے نا، یا 10ویں سال میں شوال کے مہینے میں ہوا۔ شوال کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جی؟ عید والا مہینہ، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام شوال ہے، اور رخصتی اس کے 4 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے پہلے سال میں ہوا۔ چلیے، نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ ٹھیک ہے، 6 سال تھی نکاح کے وقت حضرت، ابھی نکاح ہوا تھا صرف،
رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ چلیے، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کے اشارے پر ہوا تھا؟ ہاں جی ہاں، یہ نکاح اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے 3 رات دکھایا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، ریشمی لباس میں لپیٹ کر کے ایک شکل میرے پاس لائی گئی، رات کو کھول کر کے دکھایا گیا نیند میں، تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کریں۔ تو اللہ یعنی ام المومنین سے آپ کا نکاح اللہ رب العالمین کے اشارے پر ہوا تھا، اشارے پر ہوا تھا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ چوتھی بیوی آپ کی، پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ، دوسری بیوی ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ، تیسری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ چلیے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کب اور کیسے ہوا؟ ہاں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہجرت کے 3 سال اس طرح ہوا کہ بدر کی جنگ میں ان کے شوہر کو زخم لگا، جو آگے چل کر بڑھ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے، میدان جنگ میں ان کو زخم لگا، اور جس کی وجہ سے زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، تو بیوہ ہو گئی ہے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ چلیے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے کس خاتون سے نکاح کیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ہاں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور ان کے جو شوہر تھے زینب بنت خزیمہ کے، یہ میدان بدر میں جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو یہ بیوہ ہو گئی تھی، تو ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہوئی۔ کتنی؟ 5ویں بیوی۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی چھٹی خاتون کون تھی؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی چھٹی خاتون حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال احد کی جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ہاں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی چھٹی خاتون، یعنی 6 نمبر کی جو خاتون تھی آپ کی اہلیہ جو تھیں، وہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ ان کا نام ہے، یہ تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال احد کی جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اور ام سلمہ کا تذکرہ کل کہیں پڑھے ہیں جی آپ لوگ؟ کل ہم نے بتایا ہے ام سلمہ کا تذکرہ، ہاں؟ نہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ابو سلمہ تھے، ام سلمہ تھیں، ہجرت کر کے جا رہے تھے، لوگوں نے بچے کو چھین لیا، بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ماں الگ ہو گئی، بچی الگ ہو گئی، شوہر الگ ہو گئے۔ کون تھی وہ؟ یہی تھی۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی کا نام بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا تھی۔
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन थी। हाँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली 7वीं खातून, उनका नाम ज़ैनब बिनते जहश है, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन थी। चलिए, क्या ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह की तरफ से हुआ था? जी हाँ, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 7 आसमानों के ऊपर हुआ था। हाँ, क्यों हुआ था? 7 आसमान के ऊपर क्यों हुआ था, ये सवाल है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ये पता चला कि आपकी फूफी की बेटी थी, है ना। इनकी शादी हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी, लेकिन दोनों का मामला जमा नहीं आपस में, तलाक हो गई। हजरत ज़ैद कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लय पालक बेटे थे, यानी गोद लिए हुए बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गोद लिया था। तो अल्लाह ताला ये कानून बनाना चाहता था कि लय पालक बेटा ओरिजिनल बेटे की तरह से नहीं है। ओरिजिनल बेटे के बहू से कभी भी ससुर शादी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? समझ रहे या नहीं? हाँ, लेकिन जब हजरत ज़ैद ने तलाक दे दिया उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वां आसमान के ऊपर कर दिया, ताकि दुनिया वालों के लिए ये कानून बन जाए कि वो बच्चा जिसको गोद लिया गया है वो असल बेटा कभी भी नहीं होगा, असल बेटा कभी भी नहीं होगा। और गोद लिए हुए बच्चे के नाम के साथ उसके असल बाप का नाम ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आदमी गोद लिया है वो अपना नाम उसके नाम के साथ लिख दे, नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ऐसे लोगों को उनके बाप की तरफ निस्बत करके बुलाओ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इंसाफ से सबसे ज़्यादा करीब है। लोग क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों को गोद लेते हैं, ज़रूरत के तहत गोद ले सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, लेते हैं और उसको अपना नाम दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा रखते हैं। प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा सिर्फ 1/3 के अंदर होगा। 1/3 में अगर कोई वसीयत कर दे तो ठीक है, और अगर वसीयत ना करे तो जायदाद में भी लय पालक बेटे का कोई हिस्सा नहीं है। चलिए, हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की क्या सूरत हुई? जी, हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, ये इसको छोड़ दिए, स्किप कर दिए, पढ़िए उसको। 67। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून नहीं से निकाह किया? नहीं नहीं, ये निकाह 7 आसमानों के ऊपर से क्यों हुआ, इसको पढ़िए। दरअसल हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह पहले आपने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया था, लेकिन दोनों के दरमियान निबाह ना हुआ। निबाह न हुआ यानी नहीं बना, दोनों के दरमियान मामलात बने नहीं। चलिए, और तलाक हो गई। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। रिवाज ये था कि लोग मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते और उसकी बीवी से हकीकी बहू की तरह निकाह नाजायज करार देते। अल्लाह ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह इसी रस्म को मिटाने की गरज से किया। इसी रस्म को मिटाने की गरज से किया कि लय पालक बेटा, गोद लिया हुआ बेटा कभी भी अपना बेटा नहीं हो सकता। चलिए, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून से निकाह किया? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। हाँ, हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह किया। चलिए, हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह की क्या सूरत हुई? हजरत जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा
قبیلے بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی. اس قبیلے سے لڑائی ہوئی تو قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئے. اس صحابی نے ان کی آزادی کے لیے ایک رقم متعین کر دی. یہ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا. سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا مدینے میں، ان کے سردار کی بیٹی تھی. حارث اس قبیلے کے سردار کا نام تھا. اس قبیلے سے لڑائی ہوئی، بنی مستلق سے لڑائی ہوئی. 3 یہودی قبیلے تھے جی مدینے میں، ایک یہ بنو مستلق، بنو قریظہ اور بولیے بنو نذیر. یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے. تو بنو مستلق سے جب لڑائی ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی غالباً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر کے ان سے لے لیا اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا؟ نویں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رملہ بنت ابی سفیان. رملہ بنت ابی سفیان نہیں لکھا ہوا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، رملہ ہی یاد کیجئے آپ لوگ، لیکن میں جانکاری کے لیے بتا دے رہا ہوں. رملہ بنت ابو سفیان یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے ہیں؟ ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے رملہ بنت ابی سفیان. چلیے. حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی. وہاں ان کا شوہر عیسائی ہو گیا. اسلام پر زمین رہی جامع رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبش کے بادشاہ کے نام اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجا تو اسے یہ بھی کہلوایا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جی ایسا ہی ہوا. سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان کے شوہر عبید اللہ ابن جہش ہے نا، ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی. حبشہ کہاں ہے جانتے ہیں؟ ایتھوپیا جس کو ان دنوں کہا جاتا ہے، یہی حبشہ ملک ہے. وہیں کے تھے حضرت بلال حبشی، اسی لیے حبشی کہا جاتا ہے. کہاں؟ وہاں ان کے شوہر جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے. عیسائی مذہب کو انہوں نے قبول کر لیا اور یہ اسلام کے اوپر قائم رہی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کے نام اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجا تو اسے یہ کہلوایا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یعنی ام حبیبہ سے آپ کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کروایا. سمجھ گئے؟ چلیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کس صحابی کے ساتھ مدینہ آئی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ شرابیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ آئی. اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہاں تھی؟ بولیے جلدی جلدی بولیے، نیند آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ حبشہ بولیے. حبشہ میں تھی. حبشہ سے ان کو آنا تھا کہاں؟ مدینہ. کن کے ساتھ آئیں؟ حضرت شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ یہ مدینہ تشریف لائیں. چلیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کس کی لڑکی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی لڑکی تھی. وہی ہم بول رہے تھے نا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. ام حبیبہ ان کی کنیت ہوئی، رملہ ان کا نام ہوا، ابو سفیان ان کے والد کا نام ہوا. اور ابو سفیان کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا رشتہ ہے ابو سفیان کا؟ ہاں سسر تو ہوئے، اور کوئی رشتہ؟ چاچا ہیں حضرت ابو سفیان.
چلیے، چچیرے چاچا، اپنے چاچا نہیں، چچیرے چاچا، کیونکہ کل بات ہو چکی ہے کہ چاچا میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2 لوگ، کون کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ چلیے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نکاح کیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری میں ہوا۔ وہ اس جنگ میں قید ہو کر آئی تھی۔ جی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد ہوا، اور خیبر میں وہ قید ہو کر کے، خیبر مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کے دوری پر ایک مقام ہے، وہاں یہودی رہتے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی لڑائی میں حضرت صفیہ قیدی بن کر کے آئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ چلیے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی قبیلہ بنی نذیر کے سردار حویی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ ہاں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار حویی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا نام میمونہ بنت حارث ہے، جو حضرت عباس کی سالی تھی۔ ان سے آپ کا نکاح عمرۃ القضاء کے بعد سن 7 ہجری میں ہوا۔ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے بعد ہوا۔ چلیے، اس خاتون کا نام بتائیے جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی یا لونڈی۔ وہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ ہے، جو غزوہ بنی قریظہ یہودی قبیلہ میں قید ہو کر آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ہاں، یعنی وہ خاتون جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ اور لونڈی کے بارے میں ہم نے کل بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، لونڈی کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ ہیں، جو غزوہ بنو قریظہ میں یہودی قبیلہ سے قید ہو کر کے آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لونڈی بنا کر کے رکھا تھا اپنے پاس۔ چلیے، کیا 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی؟ جی ہاں، یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ ہاں جی، 4 شادی، یعنی ایک ساتھ ایک آدمی کتنی بیوی کو رکھ سکتا ہے؟ 4، ہے نا، 4 سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، لیکن 4 شادی میں اگر انتقال ہو گیا کسی کا یا کسی کو طلاق دے دیا، یعنی ایٹ اے ٹائم اس کے پاس 4 ہی بیویاں رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اسلام نے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 2 پہلو ہے جی، غور سے سنیے اس بات کو۔ سیرت کا 2 پہلو ہے، ایک پہلو جو آپ کا گھر سے باہر ہے، ہر آدمی کی 2 لائف ہوتی ہے، ایک اس کے گھریلو زندگی اور ایک اس کی سماج کی زندگی۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس میں تم دخل اندازی مت کرو، کہتے نہیں کہتے ہیں لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے جو حالات تھے وہ کیسے نقل ہوتی، وہ کیسے بیان کیا جاتا؟ ہم لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، تو کیا آئیڈیل گھریلو زندگی میں نہیں ہے؟ بولیے، ضرور ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تھی، تاکہ یہ ساری امہات المومنین آپ کے زندگی کے حالات کو آبزرو کریں اور ان کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد امت تک پہنچائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کیسی تھی۔ چلیے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शादियों की इजाजत क्यों दी गई थी? इस इजाजत के पीछे बहुत से दीनी मकासद थे। मसलन औरतों के मसाइल का हल। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो खुद औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ सकती थी और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां वो मसाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखती और औरतों को बताती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की उम्रें अलग अलग थी, इसलिए हर तरह के मसाइल पेश आते रहते। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से था, इससे उन कबीलों से दूरियां कम हुई और दुश्मनी में कमी आई। यानी अब जैसे दो दो यहूदी कबीला था, उन यहूदी कबीलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिश्तेदारी बना ली, दामाद हो गए उस कबीले के। तो जो भी हो, अब दुश्मनी में आदमी दामाद से थोड़ा कम करता है, थोड़ा लिहाज करता है रिश्तेदारी का, तो ये भी फ़ायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ये शादियाँ की। चलें। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएँ हैं? जी हाँ, कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुसलमानों की माएँ कहा है जी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी को उम्मुल मुमिनीन और सारी बीवियों को उम्महातुल मुमिनीन कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुतहरात हैं, जितनी भी बीवियां हैं, वो सब के सब क्या हैं? हमारी माएँ हैं, हम सबों की माँ हैं। इसीलिए उन सब को क्या कहा जाता है? उम्महातुल मुमिनीन। और एक को क्या कहा जाता है? उम्मुल मुमिनीन। अगर बोलेंगे उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा, है ना, और अगर सारी बीवियों का तस्करा करेंगे तो क्या कहेंगे? उम्महातुल मुमिनीन। चलिए, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर बोलना होगा उम्मुल मुमिनीन और प्लूरल बोलना होगा उम्महातुल मुमिनीन। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएँ हैं, इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब ये है कि उनसे निकाह करना मुसलमानों के लिए उसी तरह हराम है जिस तरह अपनी माँओं से। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद थीं, मुसलमानों के लिए उनसे निकाह करना क्या था? हराम था। कोई भी उनसे निकाह नहीं कर सकता था। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आपकी कितनी बीवियां बाहयात थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त आपकी 9 बीवियां बाहयात थी। कुल आपकी कितनी बीवियां थी? 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बीवियों का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया था। चलिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा और किस ज़ौजा का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया था? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल आपकी मौजूदगी में ही 4 हिजरी में हो गया था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ था। एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा और दूसरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। सन 4 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया था। चले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का लक़ब ज़माना जाहिलियत में ताहिरा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब ताहिरा यानी पाक था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब है ना, लक़ब माने पुकारने टाइटल, पुकारा जाने वाला नाम क्या था? ताहिरा था। ताहिरा माने पाक, ये कह करके लोग उनको पुकारते थे। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा को अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए सलाम कहलवाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला ने सलाम भेजा। जी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को उम्मुल मसाकीन मिस्कीनों की मां कहा जाता था और क्यों? हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता था इसलिए कि वो गरीबों को और मिस्कीनों का बहुत ख्याल रखती थी। नबी सल्लल्लाहु उम्मुल मसाकीन, मिस्कीनों की माँ, ये किसको कहा जाता था? हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जिनका इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सन 4 हिजरी में हो गया था। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा उम्मत की औरतों में सबसे बड़ी फकीर और आलिमा थी? वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जिनको सहाबियात में सबसे ज्यादा हदीसें याद थी और जिनके पास सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मसाइल पूछने के लिए आया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में, तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा हदीसों की रिवायत करने वाली कौन है? बल्कि सिर्फ बीवियों में नहीं, पूरी औरतों में सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाली कौन है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। यहाँ तक के बाद सहाबाए किराम को अगर किसी मसले में कोई मामला पेश आता तो वो किधर लौटते थे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मसले का हल जानने के लिए जाते थे। चलिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद उम्महातुल मुमिनीन में सबसे ज्यादा हदीस किनको याद थी? वो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में सबसे पहले नंबर पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, और दूसरे नंबर पे बोलिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा ने अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दी थी? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दी थी। बारी मतलब समझ में आया जी? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी 11, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन अलग अलग सबको मुतय्यन किया था। आज के दिन उसके यहाँ, आज के दिन इसके यहाँ, आज के दिन इसके यहाँ रहेंगे, ठहरेंगे। हर एक घर में अलग अलग जाते थे, आप रहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बारी, यानी जो उनका हक था, उन्होंने किसको दे दिया था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया था। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ था। जी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल के एतबार से उम्महातुल मोमिनीन में क्या है? सबसे आखिर हैं, सबसे आखिर में इनका इंतकाल हुआ। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा को लिखने आता था? हाँ, नबी किस? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को लिखने आता था। हज़रत हफ्सा कौन थी? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी थी। साहबजादी थी, बीवी कौन बोला? बेटी थी उनकी, है ना, उनकी बेटी थी। इनको क्या आता था? लिखना आता था। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब देखिए, बीवियों का मामला हो गया। बीवियों के बारे में जितनी जानकारी थी कि इनका निकाह आसमान में हुआ, चौथे नंबर पे कौन, पांचवें पे कौन, छठे पे कौन, खूब अच्छे से याद कीजिएगा। किसका निकाह आसमान में हुआ? किसका निकाह नज्जाशी ने पढ़ाया? नज्जाशी हबशा के बादशाह ने पढ़ाया। हबशा के बादशाह से निकाह पढ़ाने के बाद को किसके साथ वो मदीना आए, है ना? शुरहबील इब्न हसना के साथ मदीना आए। ये सारी चीज़ें हो चुकी। अब आइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बच्चे कितने थे, उनका तस्करा होगा। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 है, 3 बेटे और 4 बेटियां। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद की तादाद कितनी है? 7, 3
بیٹا اور 4 بیٹیاں. چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے نام کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام تھے قاسم، عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور ابراہیم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. قاسم 1، عبداللہ 2 اور ابراہیم 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام یہ ہے: زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. پیدائش اسی ترتیب سے ہوئی تھی. یعنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. 3 بیٹا اور 4 بیٹی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی؟ نہیں، حضرت ابراہیم آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے تھی. یعنی آپ کے 7 اولاد میں سے ایک بیٹا یعنی حضرت ابراہیم، ایک لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام ماریہ قبطیہ تھا. کیا نام تھا؟ ماریہ قبطیہ. مصر سے آئی تھی یہ. کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے. تو مصر کے بادشاہ نے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک گھوڑا دیا تھا، ایک کھچر دیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لونڈی بنا کے اپنے پاس رکھا تھا. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد ہوئی جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا. چلیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا. تینوں بیٹے. دیکھیے اب اس سے کیا پتہ چلا جی؟ سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں مصیبت آئے، بال بچوں میں پریشانی آئے، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. ہم سے جو افضل تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کے 3 بیٹے ان کے زندگی میں انتقال کر گئے. 3 بیٹے ان کے زندگی میں انتقال کر گئے. چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے کن کی پیدائش ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، پھر 4 بیٹیوں کی، ان کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، اور سب سے آخر میں ابراہیم رضی اللہ عنہ کی. ہاں، یہ دیکھیے کیسی سیریل کس طرح سے ہے نا. سب سے پہلے حضرت قاسم کی، اور اس کے بعد 4 بیٹیاں ہے نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور اس کے بعد عبداللہ ایک بیٹا، اور پھر سب سے اخیر میں کون؟ ابراہیم. اگر یہ سب کا نام لکھ کے دے دیا جائے، سوال آؤٹ کر رہے ہیں اور بولیں گے کہ سیریل لگا دو، سمجھ گئے؟ سیریل لگاؤ، تو پھر سیریل آپ اسی حساب سے لگائیے گا. چلیے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کن سے ہوئی تھی اور ان کے کتنے بچے ہوئے؟ ہاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. ان کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہ. امامہ رضی اللہ عنہ. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابوالعاص ابن ربیع سے ہوئی تھی. کن سے ہوئی تھی؟ ابوالعاص ابن ربیع سے ہوئی تھی. ان کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہما. یہ اس میں ایک قصہ ہے جی، تھوڑا سن لیجئے. ابوالعاص ابن ربیع جو تھے نا، ابوالعاص ابن ربیع میدان بدر میں یعنی جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو قید بنا لیا تھا، قیدی بنے تھے.
جو 70 لوگ قید ہوئے تھے نا، ان میں یہ حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہار لے لیجئے اور میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے. وہ ہار کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کو اپنی بیوی یاد آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے زار و قطار رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میری بیٹی نے اپنی ماں کی نشانی میرے پاس بھیجی ہے، اپنی مرحوم ماں کی نشانی میرے پاس بھیجی ہے. اگر تم لوگ اجازت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار لوٹا دوں اور ابو العاص کو بھی میں لوٹا دوں. ابو العاص کوئی برا آدمی نہیں ہے، وہ اچھا داماد ہے، میری بیٹی کو صحیح سے رکھتا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. کیا کیا؟ مشورہ کیا. مشورے میں خیر ہوتی ہے. بہرحال چلیے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. چلے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کن کے ساتھ ہوئی اور کتنے بچے ہوئے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. ان کا صرف ایک لڑکا تھا جس کے آنکھ میں مرغ کے چونچ مار دینے کی وجہ سے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی. حضرت عثمان کون ہے؟ امیر المومنین، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. ان سے ہوئی تھی. ان کا صرف ایک لڑکا تھا، یعنی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جس کی آنکھ مرغ کے چونچ مار دینے کی وجہ سے، ہے نا، آنکھ میں مرغ چونچ مار دیا تھا، مرغی یا مرغا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. اس لیے مرغی یا مرغے سے بچے کی حفاظت کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ آنکھ وغیرہ میں چونچ وہ مار سکتا ہے، آنکھ پھوڑ سکتا ہے. چلیے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کن سے ہوا اور ان کے بچے کتنے تھے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی. نہیں ہوئی. یہی واحد صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی. 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد تھے، یعنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. یعنی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کن کے نکاح میں آئی اور ان کے اولاد کی تعداد کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. ان کی اولاد کی تعداد 4 ہے. 2 لڑکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور 2 لڑکیاں زینب رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ہاں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کی اولاد کی تعداد 4 ہے. 2 لڑکے حسن اور حسین، اور 2 لڑکیاں زینب اور ام کلثوم. زینب اور ام کلثوم. چلیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ان بچوں کے نام کیا ہے جو ان کے پہلے شوہر سے تھے اور جن کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ان بچوں کے نام یہ ہے: حالہ، طاہر اور ہند. ہاں، یہ 3 بچے ہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی پرورش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے بچوں کی طرح سے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کن بیویوں کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب پروردہ ہوئے اور 2 بیویوں کے بچے آپ کے ربیب ہوئے؟ ربیب مطلب کیا جی؟
ربیب کے مطلب بیوی کے پہلے شوہر سے جو بچے ہیں نا اس کو ربیب کہتے ہیں، اور اگر بچی ہے تو ربیبہ کہتے ہیں، بچی ہو تو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون سی ایسی بیوی تھی جن سے آپ کو ربیبہ تھا، یا جن کے بچوں کی آپ نے پرورش کی جو آپ کے لیے ربیب یا ربیبہ تھی؟ چلیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے 4 بچے، سلمہ، عمر، درہ اور زینب، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ایک بچی حبیبہ۔ ہاں، سلمہ، عمر، عمر نہیں، سلمہ، عمر، درہ اور زینب اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ایک بچی حبیبہ۔ چلیے۔ ولادت سے نبوت تک جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اب 5 منٹ کے لیے بریک، آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیے پھر پڑھتے ہیں۔